اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر دے صدقے نہ تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور لوگر صاحب دی ساری محنت کاوش نو جناب سیدہ دے صدقے سے اللہ پاک اپنے دربار سے قبول فرمائے جنہیں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہوں اجر عظیم عطا فرمائے جنہیں کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق انہوں توفیق عطا فرمائے جنہیں مسافر بھی نہیں ہے اور مریض بھی نہیں ہے اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے اللہ پاک انہوں روزے دی اہمیت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے قرآن دے حکم دی توفیق عطا فرمائے سمجھن دی توفیق دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ صلی میرے محترم سامعین رمضان بذات خود سید الشہور مہینے دا سردار ہے یہ یکم رمضان ہی ایک اپنی اہمیت لے کے آندا ہے ایک پابندی ہے باقاعدہ جڑا خالق کائنات انسانت لاندا ہے یہ یکم جدوں ہو جاندی ہے یہ ادوں ہی اہم ہے پہلی رمضان ہی اہمیت دی حامل ہے رمضان خود اہمیت حامل ہے پھر یہ وچ نزول قرآن بھی ہے پھر یہ وچ حضرت امام حسن علیہ السلام دا ظہور بھی ہے یہ وچ حضرت علی علیہ السلام دی شہادت بھی ہے یہ وچ لیلۃ القدر بھی ہے یعنی کئی موضوعات نے جنہ تے گفتگو کی جا سکتی ہے رمضان لیکن چونکہ آخری عشرہ جا رہا ہے اور آخری عشرے دی کوئی طاق رات ایسی ہے جنہوں لیلۃ القدر کہا گیا ہے اس واسطے میں چاہنا کہ لیلۃ القدر تے تھوڑی گفتگو کر لی جائے قریب ترین موضوع یہی ہو سکتی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا یہ کنوں نازل کیتا ہے یہ کوئی نہیں ہے آیت چ کوئی نہیں کہ کدے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا یہ وچ کتاب نہیں فرقان نہیں قرآن نہیں لیکن چونکہ علماء متفق نے کہ ایک قرآن دے متعلق ہی کیا گیا اس واسطے اسی بھی اتفاق کرنے ہیں کہ قرآن پاک دے متعلق اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا قرآن پاک دی قدر الگ ہے اللہ نے جس رات سے نازل کیتا ہے اس رات کو بھی صاحب قدر قرار دیتا جا رہا ہے خالق فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا میرے محترم سامعین مون پور ڈوگرا پہلے تو موجود ہے جنہیں دے وچ آنا ہے بہرحال او دا آنا یہ دلیل ہے کہ پہلے مون پور ہے جڑا مون پور دے وچ آئے یہ دا مطلب ہے قرآن دے اترن تو پہلا بھی کوئی رات ایسی سی جڑی بڑی قدر والی رات ایک تے دی قدر ہے کہ یہ وچ قرآن نازل ہوئے قرآن دا نازل ہو جانا بھی قدر والی گل ہے اے جگہ ہے یہ ایک اگر پہلی ہے یا ایک بریلی ہے یا امام بارگاہ میرے علم سے نہیں اگر سادہ جگہ تے بھی تسی مجلس کرا دیو گے تو دی اہمیت باہر ود جائے گی یعنی ایک ویڑے چ مجلس ہو رہی ہے سین چ ہو رہی ہے ڈرائنگ روم چ ہو رہی ہے وہ مجلس گاہ تے ہے 1 گھنٹے واسطے 2 گھنٹے واسطے بھی تسی جے سجدہ کردے ہو وہ لمحے 2 لمحے واسطے مسجد ہے سجدہ کرنے کی جگہ باقاعدہ جڑی مسجد بنائی جاندی وہ الگ گل ہے کہ جتھے بھی تسی پڑھو گے آخر دی اہمیت تے ہے جی اس واسطے کوشش کر کے بندہ اپنے مکان دے ہر کمرے چ ایک نماز پڑھ چھڑے کرے میرا خیال ہے کمرے تے گئی آئی نے اس کی بگڑتا پیا وہ پھر ایک کمرے سے بندہ کدی کدی پڑھ چھڑے کرے تو چنگی گل یہ اہمیت مجلس دے ہون نال کسی جگہ دی بھی ہو جاندی لیکن جڑی اگے جگہ امام بارگاہ ہوئے تو پھر اتنے مجلس ہوئے یہ 2 گلاں وکھریاں ہو گئی ہیں یعنی پہلے ایک جگہ مخصوص ہے اتنے مجلس ہو رہی ہے مثلا نماز تے گھر بھی ہو جاندی لیکن مسجد باقاعدہ چونکہ اس واسطے کہ اتنے ناپاک بندہ جا ہی نہیں سکتا یہ فرق ہے یعنی اس 2 گلائیں دے بچنے جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک تے قرآن دے اترن والے رات قدر والی ہوئی لیکن اتنے لفظ نے کہ ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا
یہ مطلب ہے کہ اس رات وچ پہلے بھی کچھ ہو چکا ہے جدی بنیاد تے پہلے یہ قدر والی رات ہے تے اللہ پاک نے یعنی عام رات وچ قرآن نو نہیں اتاریا بلکہ ایک قدر والی رات ہے بہت بلند مرتبہ رات ہے جدے وچ قرآن نو نازل کیتا میرے محترم سامعین میں کوشش کرتا رہا میں تو بڑی توجہ کی تھی کوشش میری ایسی کہ کدھروں نہ کدھروں کوئی ایسی گل مل جائے کہ رات پہلے بھی کوئی اہمیت رکھتی سی یا قرآن اترن نال ہی اہمیت دی حامل ہوئی ویسے قرآن دے اترن نال بھی اہمیت دی حامل ہوئی ہوئے تے پھر بہت بڑی بات مثال میں دل حضرت زہرا دا جناب خدیجہ الکبریٰ دی گود وچ آنا یہ بی بی خدیجہ واسطے بہت بڑی سعادت دی گل ہے لیکن بطول دی آمد تو پہلے بھی تے خدیجہ طاہرہ ہے یعنی ایک یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک طاہرہ گود جناب سیدہ دی آمد ہوئی ایک بی بی دی آمد نالو گود کمال ہوئی تے ایک کہے کہ بی بی نو ہی کمال گود اتاریا گیا ہے ظہور کیتا گیا یہ مطلب بی بی اس رات پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہویا ہے وہ پھر میں نو جی ایک ثبوت مل گیا ایک ہی ملیا زیادہ نہیں چونکہ مل گیا اس واسطے میں نو دلی خوشی ہوئی کہ اس رات نو پہلے بھی کوئی اہمیت ہے سی قرآن اترن تو پہلے قرآن اترنا بہت بڑی بات لیکن اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وہ دے واسطے میں نے جی سید امداد حسین کاظمی صاحب وہ گزرے نے مفسر قرآن انہوں دا ترجمہ اور تشریح موجود ہے سید امداد حسین کاظمی وہ گجرات دے سب ان اس آیت مجیدہ دے تحت بحوالہ صافی 533 نمبر صفحے دے مطابق انہوں نے فرمایا ہے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کیا یہ قرآن اترنے سے پہلے بھی اس رات میں کوئی اہمیت تھی یہ قدر والی رات تھی تو معصوم نے فرمایا کہ دراصل اس سے پہلے کسی زمانے میں ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا یہ وہ رات تھی جس میں اللہ نے ہماری ولایت کو واجب کرا پوری کائنات آل محمد دی ولایت نو اللہ نے واجب قرار دیتا کہ انہاں دی اطاعت انہاں دی ولایت انہاں دی محبت انہاں دی مودت تو بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی اللہ پاک نے معصومین دی ولایت دی جس رات وچ پوری کائنات تے قرار دیتی پھر اسے رات وچ قرآن نازل بہت شکریہ پھر اللہ فرماندے نے وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا اے جی میں کسی نے آخی دا تینوں کا دا پتا ویسے کسی نے آخی تینوں کا دا پتا وہ آندہ تینوں کا دا پتا ہون اللہ نے کہا آکھے اللہ پہ آندہ وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے چونکہ کسی نے پتا ہی نہیں پھر آپ ہی دا چھڑے آپ ہی دا چھڑے فرمایا چلو میں ہی دس دینا لیلۃ القدر خیر من الف شہر وہ ایک رات 1000 مہینوں کے دنوں سے بھی بہتر ہے راتوں سے بھی بہتر ہے 1000 مہینہ اکٹھا ہو جائے 1000 مہینہ ایک مہینہ نہیں 100 مہینہ نہیں کہ بلا 1000 مہینے دی اللہ گل کیتی ہے 1000 مہینے دیاں دن تے راتاں کٹھیاں کیتیاں جان پھر بھی یہ ایک رات انہاں نالوں بلند تے بہتر یہ جو لفظ خیر ہے نا جی خیر من الف شہر خالق فرماندا بہتر ہے اسی جدو کسی نو بہتر رہنے ہیں جی اپنے حساب نال ہی آنے ہیں سانو کئی شاماں بہتر لگدیاں نے ہوندیاں بھی کوئی نہیں کئی شاماں اسی آندے نے کمال ہو گئی ہے ہوندی کوئی نہیں ادوں ہی کمال کئی شاماں ہوندیاں ساڈا کسی نو بہتر رکھنا اور گل ہے ساڈے چ 1000 کمزوری پائی جاندی ساڈے کول تے چھوٹا گوشت بندہ پکا تے لوگ آندے نے اخیر کر مطلب گل کرن دا چونکہ وہ بہت مہنگا ہے اس واسطے یہ سمجھنا پہ کمال ہے بھائی کمال ہے ساڈا کسی نو بہتر رکھنا اور اللہ دا کسی نو بہتر رکھنا اور اللہ فرما رہے خیر من الف شہر یہ بہتر ہے یہ مطلب ہے اگر رات کوئی کائنات دی رات جڑی گزر چکی ہے یا اگوں رات آنی ہے کسے رات نو زبان ملے نا قبلہ تے او دی جرت نہیں کہ اس رات دی برابری کرے جرت نہیں جدو اللہ بہتر رکھے تو برابری کون کرے اللہ فرما رہا ہے رات 1000 مہینے تو بہتر ہے کسے رات دی جرت ہے کہ کوئی رات آکھے میں اس رات جیسی ہاں بہتر تے کتے رہ گیا یہ تے جیسی بھی کوئی نہیں یہ تے جیسی اچھا خیر جتھے لگ گیا نا ویسے وہ تے جیسی ہوندی کوئی نہیں خیر مثلا اگر کوئی بندہ سر کی اٹھیا ہوئے تو انہوں آسان چک لفظ ملتا ہے الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر میرے حال تو آٹے صاحب نال تو نیند ہی بہتر جی میں تو ہی چوپ ہوئے ہو میں بیانا بھی نماز نیند تو
بہتر ہے یہ بھی نصیب انہوں ہوندا جڑا اس ویلے اٹھیا ہوئے ورنہ کئی ساری زندگی آندے نے یہ بھی کتے آندے نے بندہ سرگی اٹھے تو پتہ لگے میرے عزیزو الصلاۃ خیر من النوم اے نبی پاک نے نہیں آکھیا ایک صحابی نے کہا ہے حضرت عمر بن خطاب نے نماز اذان دے بچے پایا ہے یعنی الصلاۃ خیر من حضرت ابو بکر دے دور سے بھی کونی سی نبی پاک دے دور سے بھی کونی سی او ستے سن کدرے کسے بندے آکے آکھیا یا امیر المومنین الصلاۃ خیر من النوم اٹھو نماز نیند تو بہتر ہے انہاں آکھیا یہ صاحب نہ تے کئی میرے ورگے ستے ہون گے اے سر کی آکھیا کرو وہ اجے تک بندے آندے نے تے ویسے ساری گل چھڈ کے گل ویسے ٹھیک ہے کہ نہیں جڑے نماز دا ٹائم ہوئے ادو نماز بہتر ہے کہ نیند بہتر حضرت علی فرماندے نے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جڑی گل نہ کیتی ہے صلاۃ خیر من النوم میرے نزدیک گل تے ٹھیک تہاڈا مینوں نہیں پتہ کیونکہ اتنے عقیدہ اپنا اپنا ہو گیا جی نہ قرآن دے مطابق نہ حدیث دے مطابق نہ اللہ دے مطابق نہ رسول دے مطابق عقیدہ اپنا اللہ معافی دے اپنا اپنا نہیں ہونا چاہیے یہ دے مطابق ہی ہونا چاہیے ویسے میں اپنا خیال سار کیتا ہے کہ یہ جملہ ایک الصلاۃ خیر من النوم جہے ویلے نماز دا ٹائم ہوندا سویرے چونکہ باقی دی نمازاں ویلے بندے نہیں ستے ہوندے صبح دی نماز تے بندے ستے ہوندے 11 عشاء تک تے بندے جاگدے ہی ہوندے نے نیند کس وقت بھی آ سکتی ہے لیکن سرگی جڑے نا جی جڑی فجر دی نماز ادو چونکہ نیند تو بندے بیدار ہوندے ہیں اس ویلے ویسے تسی دسو مشورہ کر رہے ہیں اے اس ویلے نماز بہتر ہے کہ نیند بہتر نماز بہتر بہت شکریہ یہ مطلب ہے گل انہیں ٹھیک کی تھی ہوں بندے کا بھی دل نہیں پہ کرتا اللہ جو بندے ہو جی گل کو ٹھیک کرتا وہ ٹھیک کرتا ہے بھائی گل ٹھیک کی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند تو بھائی کوئی پڑھے یا نہ پڑھے گل پکی ہے پی جڑے ویلے نماز تے نیند دا ٹائم کٹھا ہو جائے انہاں چو نیند بہتر نہیں نماز بہتر ہے گل انہاں ٹھیک کی ہے پوری دنیا اس صحابی دی گل نو ٹھیک من گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ آڑے بندے بیٹھے نے اے بھی ٹھیک ہی من گئے اجے تک بندے من گئے جی بلے بلے جی انہیں کمال گل کیتی ہے کمال گل کیتی ہے ویسے ایک گل دساں یہ جڑی خیر نا صلاۃ خیر من النوم اے صحابی نے آکھی ہے تے جڑی خیر محمد آکھی ہے نا حیا علی خیر العمل میرا خیال ہے کہ جدوں صحابی دی خیر نال برابری کوئی نہیں کر سکتا تے محمد دی خیر نال برابری کر ایک میں صحابی دی دسیا صلاۃ خیر من النوم او حضرت عمر نے آکھے آجڑا حیا علی خیر العمل ہے اے پیغمبر نے حضرت بلال کو اخوایا ہے آجڑا ہن پہ پڑھنا نا اے گڈ بیٹر بیسٹ والی گل ہے ہن اللہ والی خیر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر جدوں ایک صحابی دی گل بڑی معتبر ہے اور پھر نبی دی گل ادو معتبر ہے تو پھر اللہ دی گل تے پھر کمال ہے اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے نہ کو 2 گھنٹے وڈی ہے نہ تے چل ترے نظر آوندے نے نہ تارے نیلے رنگ دے نظر آتے ہیں راتاں جیسی رات ہے پر جیسی نہیں آگ سکتے کیونکہ اللہ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یار جس رات وچ قرآن اترے جب اس رات جیسی رات نہیں ملتی تو جس ذات تے قرآن اترے بہت شکریہ اس ذات جیسی ذات کیسے ملتی بہت شکریہ جس رات میں ایک وقت مقرر کیتا گیا جس وقت اتریا قرآن جس رات اتریا اس رات دی بھی مثال کوئی نہیں تے جس ذات تے اتریا کہ بلا اس ذات دی بھی مثال کوئی نہیں اور کمال ہے کہ جیڑی اتری ہے پھر اس کتاب دی بھی مثال بہت شکریہ اس کتاب دی بھی مثال کوئی نہیں جدوں اے بے مثل کتاب ہے بے مثل ذات تے اتری ہے تے بے مثل رات تے اتری ہے برابری دی کوئی بندہ کوشش نہ کرے اور کمال ہے کہ رات دے متعلق بھی پوری دنیا نو یقین ہے ویسے وہ رات کیسی ہوئے گی ایک قرآن پاک ہے تے جس رات تے اتریا رات کیسی پاک ہو بھئی رات کیسی پاک ہوئے گی تے جس ذات تے اترے اس ذات کیسی پاک ہوئے گی میں آج تک نہیں سنیا کہ اس رات نو فرشتیاں مانجا ماریا ہوئے اس رات نو فرشتیاں سفیدی کیتی ہوئے لوگ کہتے ہیں میں پوچھا ایک عالم وہ کہنے لگے جی یہ رات اللہ نے
ایسی بنائی سی، بنائی آپ سی، اینی صفائی دی لوڑ کوئی نہیں، اس رات کسے پانی ترمکن دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی صفائیدیاں دی لوڑ نہ اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ اس رات قرآن اترے۔ تو میں کہا قرآن کدی کسے صاف کیتا ہوئے؟ اس کہا نہیں جی قرآن یہ بھی تو پھر اللہ نے بنایا، اور ازل تو طاہر و مطاہر ہے، پاک بھی ہے اگوں پاک کردہ بھی ہے۔ یہ مطلب ہے اگر رات نو صفائی دی لوڑ نہیں تے قرآن نو ٹاکی دی لوڑ نہیں نا، پھر جدے اترے آنے وہ آپریشن دی بھی لوڑ نہیں۔ بہت شکر اصل گل ہے علی الولی اللہ، علی الولی اللہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی اللہ محمد الوالمہ۔ میرا قبلہ ایڈیاں چھوٹی چھوٹیاں گلنا نا بڑا جہا مناظرہ ایسا ہے جڑا اتنا ضروری ہے انہوں پڑھتا کوئی نہیں۔ مناظرہ بہت زیادہ انہوں پڑھتا کوئی نہیں، جتنے لڑائی والا مناظرہ نا انہوں بندے پڑھتے ہیں۔ میں جننے بندے میرے مالک دے فضل نال مذہب اہل بیت تے آندے نا، میں رسالت دے مناظرے تے آندے، میں نبوت دے مناظرے تے آندے۔ ولایت والی گل تے آپ ہی بندے مان جاندے نے، بندے جو نبی نو بندے دے پتراں کو نہیں منیا، علی نو کہڑے ویلے مان جاندے؟ سرکار تو عالم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جدا میں مولا ہوں دا علی مولا ہے۔ جدا پہلے مولا نو ہی بندیاں کو نہیں مندا وہ تجھے مولا نو کہڑے ویلے مان۔ میں سمجھنا قبلہ اس قرآن تے مناظرہ رکھو، اس قرآن دی عزت دسو، نبی دی عزت دسو، اللہ دی عزت دسو۔ کدوں بندے نو پتہ ہے تو نہیں گل دساں قرآن میرے سامنے میری ذاتی جنی کو تحقیق ہے او دے مطابق جیڑا بندہ اہل بیت دے دروازے تے نہیں نہ ہوندا انہوں اللہ نو منن دی جاچ بھی نہیں۔ ایویں بندے کر دینے، ایویں بندہ اللہ تو سارے مانتے سارے، کدوں جاچ ہی نہیں ہوندی۔ جدو جاچ دسدا ہی ہے جو سکھنی نہیں تے آونی کتھوں۔ مثلا میں عرض کیتی ہے کہ اگر قرآن نو کسے ٹاکی دی لوڑ نہیں تے اس رات نو کسے صفائدی دی لوڑ نہیں تے میرے نبی نو ہی کسے اپریشن دی لوڑ نہیں۔ افسوس میں اس گل دا ہوندا ہے کہ بندے پتہ نہیں ٹلے مارتے ہیں، اور میں سمجھنا کہ اگر ایس ویلے نا جتھے نیٹ نے نقصان کیتا ہے فائدہ بھی بہت کیتا ہے۔ یہ رات جڑی ہے نا جی، یہ کوئی رات ایسی ہے جڑی ایس عشرے دی آخری عشرے دی کوئی تاک رات ہے، جفت نہیں تاک رات ہے۔ مثلا تاک راتاں جو 21 ہے، 23 ہے، پھر 25 ہے، پھر 27 ہے، پھر 29 ہے، انہاں چو کوئی رات ہے، انہاں چو کوئی رات ہے۔ علماء دستے ہیں علماء دے کنٹرول چی بندے رہنا چاہیے۔ پھر جو آگے کسی عالم ہی جان چھڑانی ہے تو میرا خیال ہے پہلے بندے دا پتر بندہ بن گیا، بہت اچھی گل ہے۔ علماء فرماندے نے کہ یقین نہیں 23 دا زیادہ یقین 23 دا کردے نے شیعہ، اہل سنت 27 دا زیادہ کردے، لیکن پورا ٹکا کے کسے نہیں آکھیا کیڑی ہے۔ ہاں البتہ 21 بھی ہے 23 بھی ہے۔ ایک عالم نے بہت اچھی گل لکھی، انہاں فرمایا اللہ نے اس واسطے پکی گل لوگاں نہیں دسی کہ بھلا کرو ہاں تلاش کیڑی کر۔ اللہ چاہتا ہے 21 نو بھی بندے مسلے تے آ جان، 23 نو بھی آ جان، 25 نو بھی آ جان، 27 نو بھی آ جان، 29 نو بھی آ جان، تے اللہ اتنا رحم اور فضل کرتا ہے کہ میرا بندہ متلاشی ہے لیلۃ القدر تک۔ جدو بندہ 21 نو ہی اس شک چ کھلو جائے کی پتہ خالق اج ہے، کی پتہ 23 ہے، کی پتہ 25 ہے، کی پتہ 27 ہے، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ شک جی سارا اشرا کر چھڑدا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جویں جویں تو وقت بار بار آنا ہے نا اویں میرا دل کردا ہے تیرے تے رحمت دے دریا کھول دے، اس واسطے کہ تو متلاشی ہے۔ یار حد مک گئی ہے، جڑا رات دا متلاشی ہے او ایڈا موت میرے تے جڑا ذات دا متلاشی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہوں دکھ اس گل انہیں گل دسا مذہب اہل بیت دے خلاف بڑے بڑے عظیم سکالر اس ویلے موجود نے جڑے عربی تے عبور رکھتے ہیں، انگلش تے عبور رکھتے ہیں، اردو تے عبور رکھتے ہیں، ہندی تے عبور رکھتے ہیں۔ ایسے ایسے بندے سکالر موجود نے جڑے 7 زباناں دے عالم نے۔ ہوں 7 زباناں دا عالم گل کردا ہوئے گا، مینوں یا پنجابی آندی ہے یا اردو آندی ہے، تے میں تو شکر کے بہ رہنا اور میں ٹھیک ہے نا، انہیں کہتے مینوں کون دینا۔ وہ جڑا اہل بیت دے مخالف نے پہلے تو زباناں تے عبور حاصل کر دے، زباناں تے عبور حاصل کرن تو بعد پھر وہ دین دی تشریح شروع کر دے۔ جدو دین دی تشریح کر دینا تو بہت وڈے بندے لگتے ہیں کہ اے لوگ انگریزی چ بھی کر لیندے نے، اے بندے عربی چ بھی کر لیندے نے، اے اردو چ بھی کر لیندے نے۔ یار کو وڈے لوگ نے، اے سکالر قسم دے لوگ نے۔ وہ شروع ہوندے نے توحید تو تے اخیر انہاں یزید دی گنجائش کڈنی ہوئی۔
اتنے کر کے آنا ہوتا ہے کہ یزید کا قصور کوئی نہیں سی. وہ پھر اللہ پاک انہوں کو بچ یہو جہا کام کرواتا ہے کوئی انشاءاللہ وہ آپ ہی مٹھے ہو جاتے ہیں. ویسے وہ مٹھے ہونے والے ہوتے نہیں کیونکہ یہ معتبر ایڈے ہو گئے ہوتے ہیں کہ بندے انہوں نے سامنے گل ہی نہیں کرتے. بندے سوال کرن لگے گھبراتے ہیں. مثلا انہوں نے ایک ذاکر نائک صاحب نے پہلے تمہیں پتا ہے آئے سن تم پئی سی ہوں بچوں بچی پہ پھرتے آئے نے اج کل لیکن جویں اگے آئے سن ہوں اونج نہیں آئے چونکہ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے پوسے کٹھے کرتے ہیں چنگیا کاماں واسطے. ہوں امیراں پہ ملتے ہیں تو وچوں وچ اپنا کام پہ کرتے اچھی بات. لیکن یہو جہ جڑے بندے نے جی وڈے جڑے بنے نے سکالر جڑے مخالف اہل بیت نے جڑے اہل بیت دے مذہب دے مخالف نے وہ گل ایسی کرتے ہیں اتلی ادو نہیں پتا ہوں کہ اہل بیت دا منکر ہے نہ پتا ہوں یہ یزید دا حمایتی ہے. ادو گل کوئی لیول دے توحید دی کوئی اسلام دی کوئی ایسی دین دی گل کرن گے کہ بندے آکھن گے بھئی ملوانیاں کول تو جان چھٹ گئی جی تے آ ویکھو کیسا بندہ مل ملوانیاں کولوں جان چھٹ گئی جی تے آ ویکھو کو اللہ دا بندہ کیسا ملیا جی پڑھیا لکھیا. انہاں چوں کہ مہربان نے جنہاں دا نام ہے جاوید احمد غامدی جڑے بندے نیٹ شیٹ تے بہندے نے وہ جانتے ہیں وہ بھی بڑا دین دس دے. ہوں میں انہوں کی گل کر لگا لیلۃ القدر دے متعلق. اللہ پاک آپ ہی بے نیاز ہے وہ یہو جہاں کو ایسی کروا چڑھتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اوتھوں اوتھے با چڑھتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جنہوں چاہتا ہے وہ عزت نال نوازتا ہے جنہوں چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. غامدی صاحب نو کسے پوچھیا ہوں غامدی دی گل کرو گے نا تو ساڈے ورگے بندے دی لوگ آکھن گے چھڈو یار نا ذاکراں دی گل پہ کر دیو خطیباں دی. وہ پھر بندے وڈے لوگ ہوئے وہ وڈے لوگ دی گل سن. اس کسے پوچھیا بھی یہ لیلۃ القدر یہ کیڑی ہے پکی گل دا دسو. انہاں کہا پکی کوئی 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے کوئی تاک رات ہے. انہاں کہا بھی یہ قرآن اترے ہے سرکار دو عالم دی قلب اطہر تے وہ ایک رات اتر گیا. اللہ فرماندا ہے ہم نے راتوں رات اتار دیا. یہ دا مطلب سارا قرآن ایکو رات اتریا ہے اگو جویں جویں لوڑ پندی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی 23 سال جڑا قرآن حضور نے سنایا ہے وہ جبریل آوندا سی کہ ہن اے سنا دیو ہن اے سنا دیو ہن اے سنا دیو بھائی نازل ہوندی سی لیکن ایک رات اتریا ہے لیلۃ القدر. میں کہنا ایکو رات اتریا تے رات دا بھی ساری رات نہیں جبریل ٹوندا رہا کہ شام میں شروع ہویا سی تو سویر تک پورا کیتا سو. بس اس نے کہا کون فیکون جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے نہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. قلب رسول تے اکو رات چے قرآن نازل ہو گیا. غامدی صاحب نے کسے پوچھیا پہ جدو نبی تے نازل ہویا ہے تے نبی کیوں نہیں دس چھڑیا کہ ایس رات اترے. یارا سوال ٹھیک ہے یا نہیں بھئی سرکار دو عالم تے قرآن اترے ہیں تے وہ سرکار نے کیوں نہیں پکی گل دسی کہ 21 نو اترے ہے 23 نو اترے ہے 27 نو اترے ہے یا 29 نو اترے ہے. ہن غامدی صاحب نے سن لو تے اگوں اندازہ لاؤ کہ اللہ کیویں انہاں نوں ننگیاں کردا ہے. معاف کرنا میں نو لفظ میرے کو نکل گیا انج اللہ کیتا ہے. اس آکھیا بھی نبی پاک نو کسے صحابی پوچھیا سی کہ یا رسول اللہ پکی گل دسو. انہاں آکھیا بھائی مینوں کوئی نہیں یاد رہا کری. سن لی گل تساں دھیان نال. پیغمبر آکھیا بھی مینوں یاد کوئی نہیں رہا مینوں بھول گیا 21 سی یا 23 سی 25 سی 27 سی یا 29 سی. ہن بھاویں مینوں ذاکر سمجھ تے بھاویں خطیب سمجھ تے زباناں مینوں ساریاں نام ہی نہ آندیاں ہون میں تینوں قرآن چ رمضان چ ثابت کر دینا نبی ایک لمحے واسطے بھی بھول جائے تے سارا دین مشکوک ہو جائے. میں قرآن دی آیت پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے نہیں بھولتا میرا سکھایا ہوا نہیں بھولتا. جسے میں پڑھاتا ہوں وہ نہیں بولتا جسے میں سکھاتا ہوں وہ نہیں بولتا. ہن دیکھو اللہ پاک نے دے منہ چ ایسی گل کڈا چھڑی ایسی گل کڈا چھڑی. مینوں ایک بندے لاہور رکھیا وہ سکے غامدی صاحب آندے نے امام مہدی دا دین وچ تصور ہی کوئی نہیں. میں کہا وہ اپنے حساب نال ٹھیک آن اے وہ اپنے حساب نال کیویں ٹھیک آندے نے. میں کہا پہلا محمد مصطفیٰ ہے تے آخری محمد مہدی ہے جنوں پہلے نو منن دی اجازت نہیں آئی آخری نو کہے جدے پہلے دے متعلق ایسے خیالات نے. مہدی علیہ السلام دی تے گل بہت بات ہی. میرے عزیز دوستو یہ یقین ہے کہ لیلۃ القدر کوئی ہے انہوں تلاش کرنا جی کی فرق پیندا ویسے 6 کو دن 5 کو دن بندہ کھلو ہی جائے مسالے تے. میرا خیال ہے جب کو ٹائم لگے ویسے تے کئی بندیاں نوں 24 گھنٹیاں چ
10 منٹ سارے 15 منٹ خشوع و خضوع نال 17 رکعتاں دے لگدے نے تے انشاءاللہ 24 گھنٹیاں چ گئیاں منن دا ٹائم نہیں پہ لگدا مصروفیت دی کوئی انتہا ہوئی ہے مصروفیت نہیں ہے کہ 24 گھنٹیاں وچ کل 15 منٹ ساریاں نمازاں دے لگدے نے تے جدی سانو مسلے تے سوڑ ہوندی ہے اینے بھی نہیں لگدے جنہیں 8 بجے کا ڈرامہ ویکھنا ہوئے انہوں نماز پڑھ دیں ویکھو نا آنچ مکاندہ اور میرے عزیزوں نہیں نا ٹائم لگتا ویکھ لو ٹائم ہی نہیں پہ لگتا ٹائم ہی نہیں پہ لگتا مجھے ویسے کدی کدی بندہ میں سوچنا کہ جڑے بندے نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ نو ویسے کی آکھن گے پہ ٹائم ہی نہیں لگتا ٹائم ہی نہیں لگتا سبحان روزہ کی یقین کرو چلو ہن روزے تو نہ شروع ہوئیے میرا خیال ہے کہ لیلۃ القدر تھی تھوڑا جا پڑھ مہربانی میں روزے تے پڑھ دیاں رمضان تو پہلا میں شروع ہویا تے 15 رمضان تک حضرت امام حسن دی آمد دن تک 14 تک میں روزے تے ہی پڑھتا رہا تے روزے تے ہی دسدا رہا بندے سوچتے سن کہ کدی تے یہ روزے مکن گیا تھے کہ مولوی کچھ اور بھی پڑھے گا یقین کرو روزے دی اہمیت ہی دسدا رہا میں اہل سنت دوستاں خدا منوایا میں گل کوئی نہیں بندے سمجھتے ہیں کھورے اللہ دا دل کرتا ہے کہ نہ بندیاں دے نکے نکے منہ ہو جان روزے رکھ کے پسے ہو جان عید والے دن ہاتھ پا کے ٹرن کندھاں نوں اللہ فرماندا میں تینوں بھکھیا مار کے کی لینا ہے میں تے تیرے ادوں بھی کھان پین دا انتظام کیتا سی جدوں تو کھان جوگا ہی نہیں سی کدوں تو کھان جوگا سا تو منگن جوگا بھی نہیں سا ماں دے پیٹ وچ میں تینوں زندہ کر دیتا روح بھیج کے جے تو زندہ ہو گیا تو پھر خوراک دی لوڑ پئی تو تے منگن جوگا بھی نہیں سا تینوں ضرورت ہے سی تیرا خون بھی بڑھنا سی تیریاں ہڈیاں بھی پکیاں ہونیاں سن پھر تینوں وٹامنز بھی سارے چاہیے سن پھر میں تینوں نالی لا دیتی اے ناف دا نشان اجے تک اسے واسطے ہی نا یہ نالی دا اللہ خوراک دیندا رہا اللہ فرماندا میں تینوں بھکھیا مارنا ایڈا مینوں تیرا دھیان ہے ایڈا مینوں تیرا دھیان ہے میں تینوں تے خوراک دی نالی لا دیتی تے سارے وٹامنز او دے وچ رکھے سارے پروٹین او دے وچ رکھے تاں ہڈیاں بڑیاں نے تاں تیرا خون بڑے ہیں یہ سارا کچھ میں کیتا ہے ماں دی گودے چ آ گیا کہ اللہ فرماندا پھر میں تینوں ماں دے دودھ وچ ساری پروٹین پا دیتے تے ماں دے دودھ وچ سارا مکمل غذا پا دیتی 2 سال تینوں ماں دودھ پیاندی رہی اگوں تو روٹی شوٹی کھانی سی پھر میں تینوں دند دے دیتے وہ دند چھوٹے سن وہ روٹی بھی مٹھی مٹھی اور چھوٹے چھوٹے چول تو کھانے سن ویکھ لے میں تیرا کڈا خیال رکھیا ہے جدوں تو دانے چبنے سن نا میں تیرے دند ہی بدل جدوں تو گنے چوپنے سن جنہاں نال وہ چھوٹے دنداں نال تو کھا ہی نہیں سکدا تو کدوں کتے درخواست کری سی کہ میرے دند بدلے جان اور کدوں تو نماز پڑھ کے آکھا سی یا اللہ دند کمزور نے تجھے دے اور اللہ فرماندا میں آپ ہی تیرا دھیان رکھیا ہے میں آپ ہی تیرا آواز رہو بھائی آپ ہی تیرا دھیان رکھیا بھکھیا مارنا ہوندا تے ماں دے پیٹ وچ مر جاندا اوتھے میں تینوں غذا دتی ماں دی گود وچ تینوں ماں دے دودھ دی غذا دتی پھر تینوں میں کیڑی کیڑی غذا نہیں دتی میں تیرے واسطے ویکھ رہا کریلے کدھرے بیج چھڑے بکرے کدھروں بھیج چھڑے اندازہ لا پھر اودی بو مارن واسطے گنڈے بنائے پھر تھوم بنایا اور پھر جوائن بنائی ہو مچھی دی بو مارن واسطے کی تینوں میں دسا میں تیرے واسطے کی کیتا ہے میں تیرے سواد واسطے کر دے گا میں تے کھاندا ہی کک کمال یارا جوائن نہ ہوندی تے مچھی جو بو ہی نہیں سی مرنا بندے دسنے مسالے کنے بنائے ایک گوشت ایک ایسی چیز ہے جتے چ سمیل آوندی ہے ایک کدی بھی نہیں جا سکتی اے انہاں مسالیاں نال جاندی ہے تے مسالے بھی اس آپ بنائے اللہ کھاندا گوشت نہیں وہ تے بے نیاز ہے یہ سارے سواد ساڈے واسطے پیدا کیتے سن اللہ فرمایا اللہ دے میں حیران ہاں آ جڑے بندے برفی کھاندے نے دیکھو نا ہن تانوں پتہ پئی ایتھے چترال دے پہاڑاں وچ ٹر جائی نا غاراں وچ تے اگے لکھیا ہے امن آباد دی برفی ہوں جی برفی ہے وہ تسی اندازہ لاؤ نا کتنی میں کدی کدی نہ سوچنا قبلہ پہلا اللہ نے مجھ بنائی مجھ چ دودھ پیدا کیتا تو پھر آکھیا کہ میں گوبر تے خون دے وچوں تینوں پاکیزہ دودھ دیتا ایک مجھ دے پیٹ دے اندر سورہ نحل چ اللہ فرماندا ہے ایک مجھ دا پیٹ ہے او دے چ گوبر ہے او دے وچ خون ہے او دوویں ناپاک نے میں وچوں تینوں پاکو پاکیزہ دودھ کڈ کے دیتا ہے او دودھ ایک پاسے رکھ لیا پہلا سو دودھ نو کاڑ کے اخیر تے او دے چوں جیڑا کوئی مایا سی او نکل گیا او ٹھوس رہ گیا اونوں بندے کھویا آکھیا ٹھیک ہے وہ ایک پاسے رکھ لیا اگوں کتھے اللہ نے جناب کماد اور دیکھو نا کماد بیج دیتا اس کماد چوں پھر جناب رو نکلی رو مطلب ٹر گئی کی انہوں آندے ہو جڑیاں وڈیاں جتھے جی
یار وڈیاں مشیناں جتھے لگی جتھے کھنڈ بنتی کی ہے شوگر مل چ چلی گئی شوگر مل چ تو ہاں ٹرالیاں ڈگدیاں ویکھی آن گیاں اگوں جاندیاں ویکھی آن گیاں وہ پھر میں ویکھیا مندر جا کے ویکھیا وہ بہت وڈا پروسیس ہے جی وہ وچوں کھنڈ نکلی ہے تے او کھنڈ کھوئے چ پا کے تے ایمنا بدی دیکھ لے کتھے اللہ نے گنا پیدا کیتا ہے آئے ہائے کتھے میٹھا پیدا کیتا ہے کتھے مجھ پیدا کیتی ہے انہاں دوہاں شانوں نال لا کے اللہ فرماندا میں تیرے سواد واسطے اینا کچھ پیدا کیتا ہے 1 مہینہ میں چیک کرنا ہے میرے آنکھیں روکنا ہے کہ نہیں روکنا میں تینوں بھوکھیا مار دوں مولا جی تانوں جزا دے عزیزو ہر گل نوں سمجھن دی ضرورت ہے مر جانا ہے اتھوں تر جانا ہے کی سانو آندا ہے یقین کرو اللہ فرماندا تو مرن تے آ جا تے کھول لیں 12 بجے سمجھے نا موت ہو چلی کھول لیں تینوں مارن دے تے میں راضی نہیں بیمار ہے تے نہ رکھ مسافر ہے تے نہ رکھ لیکن ایک گل ہے جدوں سفر چوں فارغ ہو جائے پھر رکھنا ہے ہی معافی کوئی نہیں عیدوں بعد رکھ لیں میں ایک بندہ صرف ویکھیا جڑا بیمار خوش ویکھے صرف ایک بیمار خوش نہیں میں پہنا بیمار خوش نہیں ایک بندہ ہو سکے میں روزہ نہیں رکھتا ہو سکے میں نے شوگر میں کہا چلو مینوں ہی ہے ویسے تو انہوں اور طرح دی میں کہا یارا میں 2005 دی شوگر ہے تو میں مجلس ہی پڑھ لینا روزہ رکھ کے کوئی مسئلہ نہیں آندا تو انہوں اور طرح دی ہونی میں اور میں ٹھیک تے میں کہا ویسے جدوں شفا ہو جائے نا شفا پھر روزہ واجب ہو جائے بیماری تو فارغ ہو گئے تے اگوں مسکرا کے آندا ہے اے شوگر نہیں جے جاندی تیرے راضی ہون تو صدقے کمال ہے روزے تو چالو ہوئے قیامت تک بیمار رہنا چاہتے ایسے ایسے بھی نیت والے بندے ہیں اوے اللہ دے بندے دعا کر شوگر بھی جا ہی سکتی ہے مولا علی فرماندے لکل داؤن دواؤن ہر مرض کا علاج ہے جس نے بیماری پیدا کی ہے اس نے علاج بھی پیدا کر رکھا ہے اجے بندے کو نہیں پہ لبدا تے نہ لبے لب جائے گا آ جائے گا انشاءاللہ علاج آ گیا تو شوگر ہے ہی رکھنے پین انشاءاللہ اللہ انہوں آرام دے اللہ انہوں شفا دے لیلۃ القدر پڑھیے روزے تے لمبی گل نہ کریے اللہ فرماندا ہے لیلۃ القدر دنیا تے جی بڑے بڑے دن آئے نے آ کے ٹر گئے نے راتاں آئیاں نے آ کے ٹر گئیاں نے اے جڑی لیلۃ القدر ہے نا ایدی ادوں بھی وہی اہمیت سی بھائی کیا بات بہت شکریہ قبلہ آج بھی وہی اہمیت ہے تسی اندازہ لاؤ یار ایک دن گزر گیا نا بس گزر گیا لیکن ایدی اہمیت آج بھی وہی ہے مثلا مزارے دا سیگا نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں مزارے بے حال ماضی نہیں اللہ فرماندہ تنزل الملائکہ جب آج بھی رات آتی ہے تو ملائکہ اترتے شکریہ قبلہ ملائکہ اترتے ہیں یار ماضی دیا گلہ دہرانا اور ہے اور حال تے گل کرنا اور ہے مہربانی بہت شکریہ بسم اللہ تو جو ہے جنا آج بھی ملائکہ اترتے تھے نہیں ملائکہ اترتے ہیں ایدہ مطلب ہے پھر دھیان رکھنا چاہیے ہے گزری گالتے گزر گئی ہے نا آج بھی ملائکہ اترتے ہیں والروح سات پاکیزہ روح کے ایک روح ہے پاکیزہ جنہ کو ترجمہ آیا انہ کو کرنا ملائکہ الگ نے او پاکیزہ کوئی روح ہے جیڑی نازل ہوندی ہے روح کیا ہے فرمایا حبیب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے تو ان سے کہتے کہ روح امر ربی ہے یہ دا مطلب ہے ملائکہ بھی اترتے ہیں کوئی امر بھی اترتا مہربانی جی آج بھی اترتے ہیں خالق فرماتے ہیں فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کے اجازت سے آتے ہیں اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں من کل امر ہر امر لے کر ہر امر لے کر یہ جڑا پٹواری آندا ہے کتاب لے کے یہ میرا خیال ہے کمیاں لی آندا ہے پٹواری آیا ہوئے ایک بندے دا 3 مرلے لال لکیر دے اندر مکان ہوئے انہوں بندہ آکھے پٹواری آگئی تو آندہ آیا رہا مینوں ایک جٹ نے آکھا سی جنہ سی پٹواری کو ڈرنے اسرائیل کو بھی نہیں ڈرنا میں چودھری گل کی وہ سکا یہ کی کپڑے تو آنج نو آنج کر وہ کپڑا ہوندہ ہے نہ کولے گا وہ تے لکیر بچی ہوندی ہے اللہ ہو سکیا انہوں ثابت کر دیا ساڑی عمر لنگ جان وہ
لکیر پٹھی مار چھڑے اسی ہائی کورٹ ٹر جائیے ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ ٹر جائیے پچھلی زمین ساری سپریم کورٹ کھا جاندی ہے چلو کم ہو اس آخیا میں ڈر ہوندا چودھری عبد الغنی دا نام سی میرے دوست سن ملکھانے دے قریب سامنے آتے وہ آدھے سن جنہ میں یہ ڈرنا نا یہ کوئی پتہ نہیں یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہے آپ بندے امبیسی پیندے سن وہ تو گولڈ نہیں منگوایا پٹواری واسطے تہاڈا کی خیال ہے یہ مطلب پٹواری آندا ہے وہ کول کتاب ہوندی ہے وہ امور ہوندے نے وہ امور ہوندے نے وہ اراضی دے امور ہوندے نے وہ اراضی دے امور ہوندے نے وہ آندا کمیاں والے نہیں آندا تے جٹاں والی ہے نا یہ مطلب جہدے متعلق امور ہوندے نے جہدے متعلق امور ہوندے نے جہدے متعلق امور ہوندے نے آندا ہے یہ تینوں پتہ ہے کہ پٹواری جٹ لاوندا ہے یہ پتہ نہیں کتے ملائکہ کدے لاوندا کمال ہے بھائی تیرا کی خیال ہے ملائکہ آگ لگے پھرتے ہیں نہیں اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور پھر کل امرن ہر امر لے کے آتے ہیں میرا خیال ہے دو اگے تے تشریح دی لوڑ ہی نہیں ایڈے سنجیدہ اور فہمیدہ اور فرزانہ مجمع چھے اگر وہ امر لے کے آتے ہیں تو مولوی قرآن کا واسطہ مان جا یہاں کوئی صاحب امر ہے بھائی ملائکہ امر لے کے آتے ہیں تو یقیناً یا رسول اللہ یا حتی مطلع الفجر اور طلوع فجر تک وہ یہیں رہتے ہیں یہ مطلب ہے جدو فجر طلوع ہو جاندی ہے وہ تو بعد واپس جاندے ساری رات اتھے ہی رہندے وہ اتھے ہی رہندے میں حیران ہاں سارے جہان نے دا چھڑے لائٹاں لائیاں نے مرچاں لگیاں نے بندے بیٹھے نے دودھ کول رکھے ہے کئی بیبیاں دیاں نے رات نو پانی رکھیے نا تے نفل پڑھیے 100 تے دودھ بن جاندے پانی رکھ کے نا کول تے نفل پڑھیے 100 اس رات چ لیلۃ القدر چ ادا مطلب ہے وہ دودھ پانی تے پانی دودھ پاویں بنے نہ بنے تصور ہے اس رات کوئی تبدیلی آوندی ہے یہ مطلب ہے مقدر بدلے جا سکتے ہیں سرات تبدیلی لیائی جا سکتی ہے سرات کیونکہ جتھے پیپر ویکھے جاندے ہونا اتنے ترلا منت کر لیے نا کوئی نمبر شمبر 2-4 دا گا پچھا ہو جائے ہوئے تو جتھے ویکھے جاندے ہونا اس رات بڑی اہم ہے جی اجے 2-3 ہے نا راتاں میرا خیال ہے ککھ بھی نہ بندہ کرے جی لیلۃ القدر نو لیلۃ القدر سمجھ کے کہ آج 3 ہے یا 5 ہے یا 27 ہے آج 24 روزہ ہو گیا ہے 5 اگے آ رہی جی رات 5 آ رہی ہے نا آج رات ہے پھر 26 کر کے 26 رات 27 رات ہے تے 29 رات ہے 29 دا تقریباً آج کل 10 دن پہ یہ 3 کو راتاں ہے نے یار ککھ بھی نہیں بگڑتا ایویں غسل کر کے نا غسل پیغمبر نے فرمایا لیلۃ القدر وچ جڑا بندہ ارادے نال غسل کردا ہے نا کہ میں اج پاک ہونا ہے اللہ فرماندا ہے تو اتوں ہو جا وچوں تینوں میں جویں جویں تیرے تو پانی تھلے جائے گا نا میں تیرے گناہ معاف کرتا جا اگوں نکل کے اس رات تو بعد کوئی نواں ہی کرنا ہی خدا دی قسم میں قبلہ ایک عرض کر رہے ہیں یقین کرو رحمت بہانے تلاش کر رحمت گناہگاراں نو بخشن دے بہانے تلاش کر دیے ایویں بندیاں دی توجہ کوئی نہیں میرے عزیزو اے رات فجر تک ملائکہ ایتھے ہی رہندے نے وہ دفتر کھلے ہوندے نے کوئی صاحب امر ہے اج دے کول لے کے پیش ہوئے ہوندے نے ہن سوچ او جڑا بندے آندے نے جڑی لہکت دی ہے جی لہکت دی ہے جے لہکت دی ہے تے کی لین ہوندے نے میں سورہ رات دی آیت پڑھ دینا اللہ فرماتا ہم جب چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں جب چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور یار لکھی ہے تیری عمر 50 سال ضروری نہیں کہ 50 سال ہی ہوئے اور لکھی 50 سال ہے سورہ رات دی آیت ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہم ہیں ہم قادر ہیں لکھنے کے بعد ہم مجبور نہیں ہو جاتے دل کرے تیری ماں دعا کرے تیری زندگی بات جائے تو صدقہ دے چھڑے تیری زندگی بات قبلہ کوشش کرو تگو دو کرو کوئی روڑا نہیں جی لکھی وہ نہیں لکھی ہے چلو بھائی اور میں نا بابا جی سسپینڈ کر دینا افسر سسپینڈ کر دینا بحال نہیں کر سکتا نہیں بحال نہیں تو کون تھا بحال کران واسطے پھر لوہار کو جانا پہ اوہی اے جے بحال سسپینڈ ہوئے بحال نہ ہونے ہوندے تے 3 شعبان نو فرشتہ ہی تھے کی لینا ہے بہت شکریہ آباد رہو جی یہ مطلب ہے لیلۃ القدر تو یار کوئی فائدہ
یہ اٹھانا چاہیے ہوں موجود ہے. میں یہ نہیں دسن آیا مون کو ڈوگرا بھئی یہ فرشتے اترتے ہیں فرشتے یہ تو سارے مولویوں دا چھڑیا فرشتے اترتے سارے اندر چھڑیا ہے. میں دسن آیا کہاں اترتے ہیں. وہ یار کدھر فرشتے ہوندے نے نا رابطہ کر اس دفتر نال رابطہ کر اس دفتر نال. ایک میں دس دیا جی جملہ آ گیا ذہن چ ایتھے ہی آیا نہ تینوں فرشتے دسنے نہیں تے نہ تینوں وہ دسنے. کیا بات ہے بہت شکریہ. نہ تینوں فرشتے دسنے نہیں تے نہ تینوں وہ دسنے. جویں اللہ دی غیبت تے تیرا ایمان ہے نا اونے ایمان نال لیلۃ القدر چ کھلو جا. آواز رکھو اسے ایمان نال کھلو جا انہاں غیب ہی رہنی کم تیرا ہو جائے گا. لوگ آدھے نے چودھری تو ادھن کتھا ہے ہو سکتا تینوں کام چاہیے کہ چودھری چاہیے او میں تو نہیں ہوتے وہ آندھا پھر وہ آندھا تینوں کام چاہیے نا ہو جائے گا ہو جائے گا. اوہ اللہ نو جفارہ مار ہو جائے گا. کتھے لبڑا تینوں اللہ نے کتھے لبڑا اے قرآن یہ دے چو میں وہ آیت لب لئیے جی جیدے میں چلا دس دا کہ فرشتے کتھے ہوں گے. اگلا سوال دے وے کہ پارہ ہی 14 ہیں کنواں پارہ جی 14. شکریہ. اللہ فرماندہ ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ. دوسری آیت سورہ مبارکہ نحل دی 14 پارہ. اللہ فرماندہ ہے اتارتا ہے فرشتوں کو وہ اتارتا ہے فرشتوں کو وہ اللہ کس طرح بالروحی. پھر روح ناڑا ہے ایک خاص روح ہے ایک پاکیزہ روح ہے جو ساتھ اترتی ہے من امر ہی اس کی امر سے. میں کہ اللہ سارے جہانوں دا چھڑے ہی مولویاں کہ وہ آؤندے نے فرشتے اس رات آؤندے کتھے نے. اے لفظ اے دیتی توجہ فرمانی فرما دین علی من یشاء من عبادی ہی. ہم اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتے ہیں فرشتوں کو ہم اپنے بندوں من عباد ہی نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں. یہ دا مطلب ہے کوئی اللہ دے خاص بندے نے جنہ بندیاں جو کسے بندے تے فرشتے اتر دے. یہ دا مطلب ہے آج بھئی کوئی ان بندوں میں سے بندہ ہون کوئی منہ کھولے ہیں کہ نہ کو کھولتا ہے کہ اسی بھی بندے ہی ہیں. ٹھیک ہے بھئی اسی بھی بندے ہیں تو وہ بھی بندے ہیں. وہ عبادی ہی وہ اللہ دے بندے ہیں جو ایک بندہ ہے. ویسے اسی بھی اللہ دے بندے ہیں. سانو بھی قرآن چ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندوں. اسراف کرنے والے اور ہیں بخشش دینے والے اور اسی بھی بندے ہی ہیں. ساڈے ال فرشتے آوندے نے ساڈے ال ایک آوندا کدی کدی اللہ دا امر لے کے جتے تو اسی ایڈے تنگ رہ رب تنگ نہیں آوندا کدی کدی آوندا ہے مرضی نہ ہوتا ہے کہ اللہ دا امر لے کے اس پھوڑی تے بہ کے لوگ کہندے نے اچھا جی جو امر رب جو امر رب دا. یہ مطلب ہے اسرائیل رب دا ہی امر لے کے آنا اور گھر 10 جڑا ہار لے کے کھلوتا ہوئے پہ جانا. 90 سال دا بھی ہے نا تو جا کے پوچھا بابا جی سناوا آندا دعا کر کادی مرن دی نا میں ٹھیک ہو جاؤں. میرے عزیز دوستو یہ بکھری گل ہے بھیڑاں بیٹھیاں نے یہ کئی باری تنگ آ جاندیاں تے بابے دا منہ بن چھڑدیاں چنگے پلے دا تھوڑی دے تھلیوں پا کے راتوں بن چھڑدیاں تے نال رکھنا بوا کھول بوے کھولو چوتھا دن یاسین پڑھ دیاں. یہ زمانہ ایسا ہے کہ بلا ایتھے اٹیک ہو جانا اٹیک تاں بھی بندے اعتراض کر دیں ایتھے لمے دن پہ جان تاں بھی بندے اعتراض. اے بیبیاں تے مہربان ایسیاں نے بندے نو 8-9 دن لگ جان نہ کتے چپ کیتے ہیں تے باہر نکل دیاں اوتھے جا کے یاسین پڑھنی تے باہر نکل جا اڑی ایتھے اڑ رہی ہے نہیں نکلتی کور کی کردا رہا تے کی اللہ معاف. امیر المومنین فرماندے دنیا 2 دھاری تلوار ہے 2 دھاری تلوار ہے دونوں پاسوں پھر جاندی ادھروں میں تے ادھروں کسے پاسوں لحاظ نہیں کردی دنیا. جڑے ویلے 8 دن لگ جان تے پھر بیچاریاں آندیاں نے بھئی ایتھے اڑ رہی ہے بہن کھورے کی کردا رہا نکلدی نہیں تے جو صوفے تے بیٹھا ایک دم نکل جائے تے پھر کی آندیاں پھر تے آکھنا چاہیے نا دیکھو جی کیسی موت آئی کلمہ بھی نصیب نہیں ہویا بہن بیٹھا ہی اڑ گیا. یہ جڑا اسرائیل ساڈے ال آوندا ہے یہ اللہ دا امر لے کے آوندا ہے. ایک ساڈے ال کدی کدی آوندا تے اسی تنگ ہاں اوہ بوا لابے جتھے نوکر بن گیا ہوندے اور دروازہ لابو جتھے کپڑے لے گئے ہوندے
آباد رہو جی شکریہ مولا تانوں جزا دے وے اے ساڈے ہل تے جی آوندے نے تے اسی تنگ ہاں اے او کون نے جنہاں کول امر لے کے آوندے ساڈے کول بھی امر لے کے آوندے نے تے اسی آنے یا اللہ پرلے گھٹ ٹر جا کئی واری تے 4-5 موتاں ہو جان نا کسے پنڈ تے بیبیاں آندیاں نے اس تے ساڈا پنڈ ہی ویکھ لیا اسرائیل نے ویکھو او دا خیال ہے پرا ہور ٹریفک جام ہے ادھر نہیں جاندا اللہ دی یہ بندی تے کئی آندیاں نے بوئے کھول چھڑو تے بابے دا منہ بن کے آکھنا ہریاں چوڑے والے دس دے جے بہن میری تو ساڑی پہ گئی ہیں جدو انہوں دسن گے وہ بابا آدھا جے تے تسی پیاں دس دیاں 4 چفیرے ہریاں چوڑے والے تے نہیں دستے یقین کرو ایک ساڈے پنڈ سیکھواں ایک پنڈ ساڈے قریب کلو سیکھاں کمان تریاڑے دے نال ہے اوتھے ایک بزرگ سی رانیاں دا بزرگ او دا بیبیاں منہ بن چھڑیا سی تے بندے پتہ لین گیا اس آکھیا کھولو اشارہ کیتا وہ کسے بندے گاؤں کے کھولے اور بیبیاں آکھن نہ منہ اڈ کردا اس آکھیا او نہ منہ کھولیا اس آکھیا مینوں ککھ بھی نہیں اجے میں چنگا بھلا جا بیبیاں میرے تو پرا کرو خدا دا واسطہ جے میرا نہ منہ بن چھڑ میرے عزیز دوستو پھر اندیاں نے بوہا کھول چھڑو بہن میری یہ سارے بوہے بھی مار چھڑے نا تے اللہ دا امر کسے بوہے دا محتاج نہیں اے تو کعبے وچ ویکھ ہی لیا ہونا کمال ہے یار جب امر دروازے کا محتاج نہیں اول الامر دروازے کا محتاج کتھے ہوندے نے اللہ دے خاص بندے نے جنہ بندیاں کول ملائکہ آوندے ہن میں ہور آیت نال ہور کھرا نیڑے کرنا ایڈریس نیڑے پہ کرنا کی بلا اس کا مطلب یہ تو مل گیا کہ من یشاء من عبادی ہی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر ملائکہ کو نازل کرتا ہے اچھا جی ہن سورہ مبارکہ سواد پڑھ دینا جی او دے بندے خاص او شیطان نے دسے نا جی او لبے او دے کولوں تے میں کچھ نہیں کر سکتا جی شیطان جدن لعنت لے کے ٹریا نا اللہ دی دربار چوں اس نکل دے آنکھیں کالا فبی عزتی کا کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم لَأُوِيَنَّهُمْ اجمعین میں سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا اللہ کے سب کو آندھا نہیں اللہ سوائے ان کے سوائے ان بندوں کے عبادہ کا منہم المخلصین جو تیرے خاص بندے ہیں تیرے بندے ہیں مخلصین خالص بندے ہیں یہ مطلب ہے عام بندیاں تے نہیں آندے اے فرشتے خاص بندیاں تے آندے نے وہ خاص بھی لب گئے مرضی کسے دی اپنی کون نے وہ خاص انہوں نے مطلب شیطان پہ آندہ ہے اللہ سوائے انہوں تو میں سب نے گمراہ کر دیا گا یہ مطلب دے خاص بندے ہونے جنہوں نے مطلب شیطان من گیا ہے کہ میرے وسوں بار واہ واہ بہت شکریہ بابا جی شیطان من گیا ہے پہ اللہ عبادکا منہم المخلصین سوائے تیرے خاص بندوں کے جو تو نے خالص کر دیے ہیں یہ مطلب ہے جنہا پہلے دن پہ مندہ ہے کہ اینہ چھڑ کے میں سارے انہوں گمراہ کر دیا گا میرا خیال انہوں وقت بھی ضائع نہیں کرتا انہوں پتہ ہے پیس میرے کو گمراہ نہیں ہونے قرآن تے ہاتھے لوڑ تے کوئی نہیں سی رمضان ہے لیکن چلو پاہمیں عادت سمجھ لو قرآن تے میں ہاتھ رکھ دیتا ہے جن خاص اللہ کے بندوں کے متعلق شیطان اقرار کرے کہ یہ میرے بس سے باہر ہے مذہب شیعہ میں اسے معصوم کرے صدقہ جامعہ جدے متعلق شیطان اقرار کرے کہ میں دے دماغ تے دل میں وسوسہ پا ہی نہیں سکتا یہ مطلب ہے ساڑھے بندے بوئے تے کافر نہیں منہ تے بھی کافر لکھن منیا اوسا انہوں نے جنہ دے متعلق شیطان آندہ ہے کہ میں انہوں وسوسہ نہیں پا سکتا میں انہوں گمراہ نہیں کر سکتا تے جڑے بندے اپنی پہلی تقریر چاکھن لو بھائی لوگو جے میں سدھا رہا تے میرے نال رہا جائے جدو میرے تے شیطان آ گیا میں انہوں چھڑ چھڑیا جائے میں 100 باری آکھیا بزرگو اسی تو انہوں منیے کہ تو اٹھا دھیان رکھیے کیڑے میرے تو اٹھا تے شیطان پہنگا میرا خیال ہے مان نہیں انہوں جانا چاہیے جنہ دے نزدیک شیطان دی شیطانیت آ ہی نہیں سکتی اور انہی کو معصوم کہتے ہیں اے علامہ اقبال نے ونڈ کیتی ہے ویسے تے بندے سارے اپنے انہوں بندہ ہی پہ سمجھ دیں سانو اللہ نے آکھے ہے یا عبادی اے میرے بندے یار سورہ مبارکہ زمر ہے 24 نمبر آیت پڑھ لیں یا عبادی لیکن نال ہی سنا اسرفوا علی انفسہم اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندوں اسراف علی نفس کرنے والے میرے بندوں اور جڑے سر کی اٹھتے نہیں انہوں نے گل پہ کرتا چلا اے اسراف علی نفس کرنے والے میرے بندوں
جڑے ستے نہ اٹھن اللہ دے کہن تے وہ بندے اور نے تے جڑے قوماں دی تقدیر جگا دے ہائے ہائے خدا دی قسم وہ بندے اور نے اللہ سانو ہی اپنے بندے کہہ رہے ہیں تے جے نبی نو آکھیا پھر اپنا کہتا ہے سبحان اللہ جی اسرا بھی عبدی ہی سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو انہوں آندا میرا بندہ سانو آندا میرے بندو سامنے میرا آ جائی سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ کافر اس قرآن پہ شک کرتے ہو جس کو اتارا میں نے اپنے بندے کیا بات ہے یار اپنے بندے پر سانو ہی اپنا بندہ آندا ہے انہوں ہی اپنا بندہ آندا ہے کی فرق کیویں فرق کڈیے علامہ اقبال دے بچے جیوں اس مہربانی کیتی ہے اس آکھیا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر علامہ اقبال مٹھا جا شیعہ سی پورا نہیں سی یارہ مٹھا شیعہ تو ہمیں کیا کریں میں بڑے بیٹھے مٹھے مٹھے اے پنک کے رنگ میں پایا پنک دھیان نال دیکھے تو پنک لگتا ہے ویسے یہ گوڑا بھی ہو سکتا یہ لائٹ پنک آتے ہیں کئی بندے لائٹ شیعہ نے تسی تے گوڑے ہو نا تسی تے کئی باری سانو بھی شیعہ نہیں سمجھتے جڑے پرانے شیعہ ہو شاہ جی تو سید ہو خاندانی جڑے شیعہ نے نا آڑے اسی بات جو ہیں سانو شیعہ کوئی نہیں سمجھ وہ اندر انہوں کہا تھا چلو ٹھیک ہے میاں اسی لائٹ ہی صحیح علامہ اقبال جو لائٹ جا شیعہ سی کیونکہ انہیں آپ آکھیا وہ ساکھیا میرے متعلق کسی بندے کی طرح جا کے دسیا شعر ادا اپنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان ہائے ہائے ہم نے اس کی زبانی علی کو افضل کہتے ہوئے سنا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد علی کو سب صحابہ سے افضل مانتا ہے لہذا تشیع ہے ذرا سا یہ دا مطلب ذرا سا ہے سی وہ ذرا سا دا اثر بڑا سی ہے سی تے ذرا سا پر اثر بڑا کئی بندے ذرا کو مسلمان ہوندے ہیں تے نماز چھڑ دے نہیں کئی بہت پکے مسلمان ہوندے ہیں تے ایک بھی نہیں پڑھ میں نا کئی بندے معمولی اپنے آپ معمولی مسلمان سمجھتے ہیں نہ نماز چھڑتے ہیں نہ روزہ چھڑتے ہیں کئی اپنے آپ وڈا مسلمان سمجھتے ہیں نہ کدی نماز پڑھی نہ کدی روزہ سمجھ کسی نے کھ بھی نہیں سمجھ ایسے بندے ہوتے ہیں کئی لائٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کئی لائٹ بھی لائٹ ہے وہ لائٹ جا شیعہ سی علامہ اقبال وہ سکھیا ہے ویسے وہ آخر نا بھی اکا ہی نہیں سی تو بھی فرق کو نہیں پہنتا نام ہی ہوئے گا تو اپنی آقبت واسطے ہونا ساڑھے واسطے ہونا یہ کہڑی گل ویسے وہ آندے نے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان علامہ اقبال فرماندے ہیں ہر بندہ اپنے آپ انہاں بندیاں جیسا قرار نہ دینا شروع کر دے جنہ دی وجہ تو بندے بندے بنے ہائے ہائے جنہ دی وجہ تو بندے بنے نے وہ فرماندے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو اور عبد وہ جو کہے میں تیرا بندہ عبد وہ جو کہے میں تیرا بندہ اور اللہ اپنا بندہ کہتے ہوئے بھی بتا دے تو ہی ہے جو اسراف علی نفس کرتا ہے تو ہی ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور وہ بھی بندہ ہے جنہوں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا بندوں بخشش مانگنے والے بندے اور ہیں بخشش کروانے والا بندہ بہت شکریہ عبد دا لفظ تو میرے نبی تے بھی لگا ہے عبد دا لفظ تو میرے مولا علی تے بھی لگا ہے لیکن عبد بکھرا بکھرا ہے انا عبد من عبید محمد بھی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو اور ہے اگر عبد ہو نو سمجھنا ہے ایک باری کلمہ شہادت پڑھو جی سارے بندے یہ صرف جنازیاں واسطے نہیں ویسے بھی پڑھا جا سکتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبد کے عبد ہو یہ جرا نماز پہ پڑھتا ہے اے عبد نہیں عبد کہ نماز بے کے پہندہ نماز کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے اور تم ہی تے عبد ہے یہ تینوں آکھن دی کیڑی لوڑ ہے کہ محمد اس کا عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے یہ تو مطلب طے ہو گیا ہے وہ بھی عبد ہے وہ بھی عبد ہے بھی بندہ ہے وہ بھی بندہ اللہ تے محمد بھی نہیں نا کی گل جی
حضرت رسول خدا خدا نے اللہ نے جڑے بندے حضرت علی نو اللہ آندے نے انہاں نو شرم نہیں آوندی، انہاں نبی نو کدی اللہ نہیں آکھیا۔ یہ دا مطلب ہے حضرت علی دے خلاف سازش ہے۔ وہ جے اللہ آندہ ہے تو پہلے نبی نو آندے نا، نبی مردے زندہ نہیں کیتے، نبی درخت نہیں بلائے، نبی نے پتھر نو کلمہ نہیں پڑھایا، نبی نے سورج واپس نہیں بلایا، نبی نے چاند دو ٹکڑے نہیں کیتے، انہوں نہیں رب آندے۔ اصل علی کو اللہ کہنے والے علی کے دشمن ہیں، محمد کے دشمن ہیں۔ انہوں تکلیف مولا علی دی، انہوں سازش مولا علی دے خلاف کی تھی۔ جے موجزے دیکھ کے اللہ کہنا سی تے محمد بڑا مولا ہے، علی چھوٹا مولا ہے۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، بڑے مولا نو اللہ نہیں آندے، چھوٹے نو آکھنا ہے۔ اے مولا علی دے دشمن نے جی بے شمار نے۔ میرے عزیز دو ساڈا انہاں نہ کوئی تعلق نہیں، وہ شہباز کلندر ٹر جان تو ہمیں مدینہ ٹر جان، سانو کی غرض ہے؟ ہم اللہ اسے مانتے ہیں جسے علی سجدہ کرے۔ علی ہی بتا رہا ہے کوئی مسجود ہے، علی ہی بتا رہا ہے کوئی معبود ہے، معبود کی عبادت ہے، علی عابد ہے۔ اے وکھری گل ہے کہ خاندان غور نہ دیکھیے تے نیرے عابد نہیں ملتے، زین العابدین نہیں ملتے، نیرے ساجد نہیں ملتے، سید و ساجدین میں ملتے رہے۔ کئی تے اتھے کر کے اپڑ گئے نے کہ ایک ضرب سگلین کی عبادتوں سے۔ میرے عزیز دوستو عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ اے عبد بے کے پیاندہ محمدن عبدہ و رسولو، محمد اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں، اور تم ہی تے عبد ہیں۔ یہ دا مطلب ہے نماز پڑھنے والے بندے اور ہیں، جن کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بندے نہیں نماز مکمل ہوتی جدوں تک نماز جو نہ ذکر نہ کیتا جائے۔ ہر نبی اپنے پنڈ عبدہ ہوندا ہے، اپنے پنڈ تو مراد اپنی امت ہے، عبدہ ہر امتی عبد۔ اللہ نے شب معراج مصطفیٰ نو آکھیا اے عبدہ نو نماز پڑھا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ کا عبدہ پیچھے کھلو گیا، میرا نبی اگے کھلو گیا۔ پتہ نہیں میرا نبی کیسا عبدہ ہوئے، اپنے اپنے علاقے دے عبدہ محمد نو ویندے ہی عبدہ ہوئے۔ کی سنیا تو صاحب؟ جی میں ہی میرا نبی سامنے آیا ہے، امام الانبیاء، ہر نبی پیچھے ہو گیا، اپنے علاقے دے عبدہ ہو سن۔ جدوں میرے نبی دے کول آئے نے تو سارے ہی عبد ہو گئے، محمد عبدہ میرا مولا، تو پیچھے سارے نبی عبد۔ پھر نبی معراج تو واپس آئے تو صحابہ دے مقدر ویکھو، جڑا نبیاں دا عبدہ سی وہ صحابہ نو لب گئے۔ چل بھائی معراج تو نبی واپس آئے تو صحابہ آکھیا ساڈی معراج کیویں ہوے گی؟ فرمایا صلاۃ و معراج المومنین، مومناں دی معراج نماز ہی ہے، تسی نماز پڑھا کرو، تواڈے یہ نہیں ہے، تسی اننے جوگے ہی ہے، جنہیں جوگے انہاں کام کرو، نماز پڑھیا کرو۔ معراج اتھوں میں صاحب لیا کہ معراج اوکھی ہوئی، معراج تے نہ تا پڑھنی سوکھی ہیں، آپ معراج کرنا اوکھی ہے، اٹھ کے ککھ میں نہیں کرنا، وضو کر کے 4 رکعتاں 2 رکعتاں پڑھنی ہیں۔ کوئی نہیں بندے آندے نے چلو ٹھیک ہو نہ جو کر چھڑی ہے، اور نبی تے اعتبار کر کے بٹھا یا رسول اللہ تواڈے کام۔ ان صحابہ نو نبی آکھے بھی نماز انہاں سے کیویں پڑھنی؟ فرمایا جو نماز واجب ہوگی، صحابہ پیچھے پڑھن لگ پائے، نبی پڑھان لگ پائے۔ اے صحابہ دے مقدر نے کہ نبیاں دا عبدہ مل گیا، ہائے ہائے نبیاں دا عبدہ مل گیا۔ نبیاں دا عبدہ مسجد نبوی وچ نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے صحابہ کس حیثیت سے پڑھ رہے ہیں؟ عبد دی حیثیت سے۔ رکھ مولوی قرآن کھلے تے ہاتھ، حسین کسے عبد تے بیٹھا کہ عبدہ تے بیٹھا؟ کمال ہے مولا، تو ہون پتہ لگے گا کہ نہ کوئی فرشتے ہوندے۔ اب آدر میں بھائی شبیر عبدوں سے گزرتے ہوئے عبدہ کی کمر پہ سوار ہو گئے۔ ان حالات بن گئے کہ عبد دے گھر دے منتظر سن کہ ساڈا بندہ ہی نہیں آیا۔ عبد کے گھر والے منتظر تھے ہمارا عبد گھر آئے، اور عبد منتظر تھا کہ عبدہ سار اٹھائے، اور عبدہ منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ بتائے، اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے، اور معبود منتظر تھا حسین خود اترے۔
مینوں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی شبیر نو کیڑا نام دیا مولا حسین نو کیڑے نام نال اس مقام تے یاد کرا عبدہ خان عبدہ دے وچوں گزر گئے عبدہ خان عبدہ دے وچوں گزر گئے عبدہ ہوا خان عبدہ ہودے دے ناز پہ ویندا معبودہ خان تو میں آکھ ہی نہیں سکتا حسین عبادت کر کے دس دینے وہ معبود ہے معبود میں کہہ نہیں سکتا اب تو ہوئے دے ناز پہ ویندا ہے اب دے پیچھے بیٹھا ختم ہو گئی کچھ بھی نہیں جی لبدا پہ لفظ جتنا میں اس ذات نو یاد کراں ایک کوئی گل کرنا اللہ جیسے معبود سے لے کے اس بندے جیسے عبد تک پوری کائنات جس ایک کے ناز دیکھے اسے حسین بنے پتہ نہیں اس دین نو کتنی قوت دینی سی شبیر نے اس دین نو کس انداز نے بچانا سی شبیر نے کس محافظت دا ذمہ لے لیا سی شبیر نے توحید بھی ناز ویکھے نبوت بھی ناز ویکھے حد ہو گئی صحابہ بھی ناز ویکھے خدا دی قسم ایک صحابی امام حسین وضو پہ کر دے سا تے تھلے وہ پانی لے لے کے منہ تے ملتا صحابی وہی تے صحابی انہوں کسے پوچھا پانی تے گزرا ڈگدا ہے صافائی واسطے بندے کر دیں وہ منہ صاف پہ کر دیں تے صاف پانی جڑا کری تے پانی تے ٹھیک نہیں ہوندا جتنا صفائی کیتی جائے وہ سکا کیڑے منہ دی پہ گل کر کیڑے منہ دی پہ گل کرنا جنہوں رسول چاہو کیڑے منہ دی گل کیتی ہے ہو سکے اس منہ تو ڈگیا پانی میں اپنے منہ تے پہ مرنا ہو سکے رب کعبہ دی قسم لوگاں نو پتہ لگ جانا ہے کون ہے اس شہزادے نو زمین تے ٹرنی کوئی نہ دے اے لفظ میں پڑھے نے شہزادے نو زمین تے ٹرن کوئی نہ دے لوگ تھلے اپنے ہاتھ رکھ آخر دے اتے پیر رکھ تھلے پیر نہ پھر صحابہ دی عظمت دا تو پتہ لگ ہی گیا کہ صحابی دے ذہن شبیر دا مقام کی انہوں بھی صحابی بن جا جڑا حسین نو گالی دے گا افسوس ہے ایک صحابی شام بھی ایسی یزید دے دربار ضعیف آدمی سن یزید دے دربار چ موجود ملک ملک دے سفیر بیٹھے سن رش بڑا سی تے اے بھی اتنے موجود سی میرا اس میں گرامی آ جاتا تو میں دستا نہیں جی میں نا انہاں دا نا آ جاتا آ جاتا موجود سن پتہ نہیں برداشت کیویں کیتی رکھی ہے صحابی ہو کے تو پتہ ہے سہل سعدی جڑے سن شام چ آئے انہاں کٹے سر ویکھ تے برداشت نہ کر صحابی سن وہ کہنے لگے سامنے نبی پاک نے یہودیاں دا سر کٹن تو بھی منع کیا عیسائیاں دا سر کٹن تو منع کیتا ہے مشرکاں دا سر کٹن تو منع کیتا ہے اور تو یزید مسلمان ہے تو مسلماناں دے سر کٹ دیتے یہ تو بعد چوں پتہ لگا نیرا مسلمان نہیں نبی دا نواسا صحابی بڑے پریشان رہے جڑا یزید تے راضی ہوئے وہ صحابی نہیں جڑا یزید جیسے کردار تو پریشان ہو جاؤ صحابی ایک کھلوتے سن دربار دے وچ جڑے ویلے اس ملعون نے جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ نے پوچھا تم کون ہے لوگ تماچے دی بھی گل ہے تماچے دی بھی گل ہے خنجراں دیاں گلاں نے کی میں تانوں دساں ہن جے ویکھ ایک جڑا مومن ہے جی مومن جڑی پوری توجہ اس خاندان دی عزت تے ہوئے وہ ایتھے ہی مر جاندا ہے کہ یزید سیدھا مخاطب ہو گیا بی بی سکینہ یقین 3 واری ایسا کیا تو کون ہے آواز نہ پا کے اس بندے نے اشارہ کیتا وہ بندہ دھوڑیا لوہے دا تازیہ نہ لے کے حضرت سجاد فرماتے ہیں حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ عنہ میری بہن تو میرے نہ پیچھے آ جائے پیچھے آ جائے بے حیا پھر تینوں مارن لگا بی بی پیچھے جدو آئے نا جی بڑے اوکھے آئے نے میں تو انہوں کی دساں بی بی پاک جنہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ انہوں نے متعلق میں پڑھیا ہے کہ بی بی دے تھلے پیر سڑنا جی وہ بہت تھلے زخمی ہو یعنی جنگل دیاں ٹھیکریاں جنگل دے شیشے جنگل دے کنڈے وہ وج کے نا تو بی بی پاک دا پیر تھلے لاندے سن تے بہت تکلیف محسوس کرتے سن تے کھلو نہیں سن سکتے زیادہ حضرت سجاد چپ کے رکھتے سن حضرت زینب سلام اللہ علیہ اٹھا کے رکھتے سن پیروں تے ورم بھی آ گیا سی رنگ میں بی بی پاک دا زرد پڑھیا جی کتاب وچوں کہ زرد رنگ ہو چکا سی اکھاں جاگ کے سرخ ہو گئی سن ہڈیاں کمزور ہو گئی سن
بی بی ظاہرن گل کر رہے ہیں، کمزوری اس خاندان نہ لگتی نہیں، ظاہرن بی بی ایڈے کمزور کھلوتے سن، اس ملعون نے پتہ نہیں انہیں رش چوں کسے دسیا ہوئے گا کہ اے وہ بچی ہے جہدے نال امام حسین بہت پیار کرتے سن۔ میرا خیال ہے ورنہ قبلہ ملک دے سفیر بیٹھے ہون تے انہاں رش پیا ہوئے تے انج کر کے دربار لگا ہوئے تے کہ بندہ شراب بھی پیندا ہوئے تے مست جیا ہوئے تو وہ ایڈے چھوٹے بچے تے کتنے نظر کردا ہے؟ مینوں لگدا ہے کہ کسے دسیا کہ اینوں تکلیف ہوئے تے حسین نوں تکلیف اس 3 واری کیا تو کون ہے جدوں نہیں نہ بی بی بولی ادوں ایسا وہ بندہ بھیجیا ہے حضرت سجاد آکھیا میرے پیچھے آ جا تے اگے ہو گیا فرماندے نے ماری نہ تو راحت روکنے والا کوئی نہیں کربلا تو تسی شروع ہوئے ہو جتھے تہاڈا دل کر تسی اس قدر بے حیا ہو گئے ہو کہ تسی ایک بچے دی معصومیت تے بھی ترس نہیں کرتے خاندان نو چھڈو خاندان رسول نو کم سے کم ایک چھوٹا بچہ ہے کچھ خیال کرو ساڈے نال گل کرو کہنے لگا جی وہ یزید پہ آندا ہے کہ بی بی اللہ معافی دے انہاں چ کبر ہے انہاں چ متکبر نے لوگ بلائیے تو بولتے ہی نہیں انہاں دے بچے بھی ساڈے نال نہیں بولتے حضرت سجاد اگے ود کے ایک جملہ آکھیا جی ایتھے سٹ پیندی میرے مولا سجاد فرماندے 3 واری میری بہن بولی ہے رسی تنگ ہے بہت رسی ایڈی تنگ ہے کہ باہر آواز نہیں نکلتی تسی آکھو تو میں رسی کشادہ کرنا تو کرنا جڑا سوال کرنے حضرت سجاد نے خود رسی کشادہ فرمائی تے فرماندے نے سکینہ ادنا بول اتنا حیا والا خاندان ہے 3.25 سال دی تقریباً زندگی دس دے نے بی بی پاک دی تے بی بی اس عمر چ فرمایا سجاد بھائی میں ادنا بولا بی بی فرمایا میں تیرے سامنے کھڑوں ہو سکیا پیو دے قتل تو بعد تیری کیفیت کی ہے بی بی فرمایا میں اچھے طریقے نال سو ہی نہیں سکی بابے تو بعد میں اچھے طریقے نال سو نہیں سکی یزید میری محبت جنی باپ نال سی نا مینوں نیند کوئی نہیں آتی مینوں پاپا ملتے نے خواب وچ بھی ملتے نے میں بھول ہی نہیں سکتی تے پھر اگلی گل عجیب ہے کہ تو جڑا ساڈے کو سفر کرایا ہے پیو دفن ہو گئے ہوں تے تیاں آہستہ آہستہ بولدیاں نے میرے تے پیو دا سارا نام کتنے میں بولنا اپنے پیو کہنے لگا پیو دے پیار دی گل سنا بی بی آکھیا تازہ خرمے کھواندے سن ایک تشت پیا سی جی تھاڑ تشت کہنے لگا کھجوراں پئیاں نے کھا لیا نالے پیو نو یاد کر ایک بندے نے تھاڑ چک کے بی بی دے سامنے رکھ کہنے لگا تازہ خرمے نے ہونے توڑ کے آندے نے کھا عرش تے زلزلہ ادو آندا ہے جدوں کوئی یتیم نو فرش تے تنگ کر یہ معصوم دا فرمان ہے فرش تے زلزلے پہاڑاں دی وجہ تو ہوندے نے آتش فشاں پھٹدے عرش تے ادو آندا ہے جدوں زمین تے کوئی بندہ یتیم نو ستاندا ہے پتہ نہیں اس ویلے عرش دی کی حالت ہوئی ہوئے گی جیڑے ویلے سے یتیم نو ستان واسطے تھال سامنے رکھیا جس بندے دی ہائے میرے تک پہنچی ہے انہوں پتہ ہے وہ تھال وچ کھجورا نہیں سن خرمے نہیں سن کی سی جی امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا دا کٹیا سر اس خیزران دی چھڑی نال یہ جڑے ویلے رمال تو ہٹایا نا جی آج رمال ہٹایا ہے سجے دیا ظلفہ کھبے کھبے دیا سجے ایڈی نیڑیوں بی بی نے بڑی دیر بعد ویکھیا کیونکہ بی بی ہوں دے سر اون دی پشتے امام حسین دا سر ہوں دا سی رو کے سنا دے جدو ایڈی نیڑیوں ویکھیا رہنا تے بی بی رو کے فرمایا بابا تینوں ہی منہ دے ماریا بابا تیرے ابرو کٹھے نے بابا تیرے ہون اس حضرت سکینہ دے سامنے 3 سوٹیاں ماریاں نے حضرت امام حسین دے چہرہ مبارک دے 3 چھڑیاں ماری تیسری چھڑی اس لب آئے مبارک جیڑے ویڑے ایتھو خون نکلیا او صحابی برداشت بڑے چردہ پہ کرتا سی اوتھوں دھوڑیا نا سر تو امامہ ڈگ پیا اور ساکھیا مینو قتل کر مینو قتل کر وہ ساکھا نا بے گناہ نو قتل کیوں کرا رو کے کہنے لگا آج جڑے سار ٹنگے نے سارے گناہ گار ساتھ وہ تینوں کی حیا ہے گناہ کی ہے تو بے گناہ کی ہے وہ ظالمہ میں نو قتل کر کہنے لگا کئی ضعیف بندہ ہے مر جائیں گا میرے ہتھوں کیوں مرنا چاہنا ہے وہ ساکھا میں قربان ہونا چاہنا اے سر تو اے دے تو قربان ہونا چاہنا وہ آندہ ایک ہی ہے ایک خارجی نے خروج کیتا میں قتل کر دیتا اس ملک دے سفیر بیٹھے سن اس اونچے ہاتھ کیتے کہنے لگا میں نو رب کعبہ دی قسم ہے اے جتھے تو سوٹی ماری ہے نا میں محمد نو چوم دیا میں رسول خدا نو اپنی آنکھاں نہ میں سنیا نہیں
میں سنیا نہیں، میں نبی نو اپنی آنکھاں نال چومدیاں ویکھیا۔ یہ حساب لایا کہ ملک دے سفیر نے لوگوں کو پتہ لگ جانا ہے کہ نواسہ رسول نو قتل کیتا۔ کہنے لگا بڈھا پاگل ہو گیا، پاگل نو پتہ ہی نہیں پہ لگتا، اے حواس باختہ ہو گیا، قتل کرو اینو۔ بندہ تلوار لے کے نیڑے آیا، دوجا بندہ یزید دے کان چ گل کیتی، کہنے لگا چھڑ دے، اونج چھڑ دے، جا تینوں معاف کیتا، جا بڈھڑیا۔ وہ کہنے لگا میرے ٹکڑے کر، ٹکڑیاں نو اگ لا، جڑی ساہ بچدی ہے دریا چ با، میں تاں وی راضی ہاں، مینوں چھڑدا کیوں؟ اس آخیا جا۔ فرمان لگے اس بندے نے تیرے کان چ کی آکھے؟ وہ گل مینوں کیوں چھڈے؟ میرے قبیلے دا بندہ ہے، میرا سفارشی ہے۔ کون ہے؟ اس آخیا نہیں، تیرے قبیلے دا بھی نہیں تے تیرا سفارشی بھی نہیں۔ اتنے مینوں دکھ لگے گا جہاں بندہ آندا ہے صحابہ دی عزت نہیں کرتے۔ قرآن میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھیا، روزے چ روایت وہی پڑھی دی ہے جدے تے روزہ باطل نہ ہوئے۔ تے میرے عزیزو میں محتاط ہاں، مولا تانوں جزا دے۔ یزید کہنے لگا مینوں اس بندے نے کان نے چاہ کے دسیا ہے تو صحابی رسول۔ جدو یزید نے پریشانی نہ لاگیا نا مینوں اس بندے دسیا صحابی رسول ہے، دوویں باواں سر تے رکھ کے کہنے لگا او ظالما جھوٹ نہ بول، تو کسے صحابی دا لحاظ نہیں کردا۔ جے تو نبی دے صحابہ دا لحاظ کرنا ہے آ سامنے محمد دی دھی کھلوتی۔ میری مجلس دا نتیجہ کی بلا جڑا نبی دے صحابہ دا جھوٹا احترام کرے اور آل محمد دا حیا نہ کرے، او یزید۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔